بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ شائستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں۔ میاں محمد نواز شریف صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم ہیں اور مسلم لیگ نون کے سربراہ ہیں، اور میں اگر یہ کہوں کہ اس وقت پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں تو یہ غلط بات نہیں ہوگی۔ میاں نواز شریف صاحب نے باقاعدہ طور پر اس حکومت کے خلاف لانگ مارچ کرنے کی، احتجاج کرنے کی، اس کو گھر بھجوانے کے لیے کال دے دی ہے، اور وہ کال جو انہوں نے دی ہے وہ بھی کلپس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اس کی تفصیل بھی بتاتا ہوں کہ وہ کیا کال دی ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ شہباز شریف صاحب جو کہ ان کے بھائی ہیں اور اپوزیشن لیڈر ہیں پنجاب قومی اسمبلی کے اندر، انہوں نے بھی کو ٹکا ٹکا لگ گیا اور وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور ایکٹیو ہوئے ہیں۔ کل بھی انہوں نے بات کی تھی، پیپلز پارٹی کے لیڈر سے بات کی تھی، خورشید شاہ سے بات کی تھی، آج انہوں نے محمود اچکزئی صاحب سے بات کی ہے، جماعت اسلامی کے سراج الحق صاحب سے بات کی ہے، اور وہ ایک کنسنسس بلڈ کر رہے ہیں اگینسٹ دس گورنمنٹ کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں ہیں وہ پارلیمنٹ کے اندر اپنا رول پلے کریں، اور جو باہر جماعتیں ہیں وہ باہر جو ہم احتجاج کریں گے اس میں شرکت کریں۔ یہ میں آپ کو علم ہی ہوگا کہ 11 تاریخ کو پی ڈی ایم کا اجلاس ہونا تھا، اس میں لانگ مارچ کی اسٹریٹجی جو ہے وہ طے کی جانا تھی، لیکن آج مولانا صاحب نے اچانک ایک آن لائن اجلاس بلا لیا ہے جو تقریباً اس وقت 2 بجے کا ٹائم ہے، تو وہ 3:30-4 بجے قریب وہ اجلاس ہوگا۔ اس میں جو ہوگا وہ پھر نیکسٹ ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کیا اس میں چیزیں طے ہوئی ہیں، لیکن وہ اجلاس بلا لیا گیا ہے، اور میں اس سے آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں ساری صورتحال میں تیزی آ گئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ اپوزیشن، یہ پی ڈی ایم، یہ مسلم لیگ نون، یہ پیپلز پارٹی کے ستے پے سن نا بالکل ایسا، یعنی کہ کچھ ہو ہی نہیں رہا، مسئلے کوئی نہیں ہے، سکون ٹاٹ کام، پاکستان بالکل ٹھیک جا رہا ہے، ان کو کوئی پرابلم نہیں ہو رہا تھا، یہ بالکل ہل جل نہیں کر رہے تھے۔ اچانک سے ان میں یک دم ہل جل پیدا ہو گئی ہے، اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ رابطے بھی کرنا شروع ہو گئے ہیں، اور ایک موومنٹ بنتی دکھائی دے رہی ہے جو کہ ظاہر ہے کہ آگے جا کے عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی اس لانگ مارچ کے نتیجے گھر چلی جائے گی حکومت، مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس لانگ مارچ کے نتیجے میں پریشانی میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ عمران خان پہلے ہی پریشان ہے، یہ تحریک لبیک پاکستان والوں نے دھرنا دیا تھا، یہ بلکہ دھرنا بھی جاری ہے ان کا وزیر آباد میں، وہ جی ٹی روڈ کے دونوں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جی ٹی روڈ انہوں نے کھول دی ہے، اور لیکن وہ جو انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا تھا سعد رضوی صاحب کی رہائی کے لیے، اس پر عمران خان بہت گھبرا گیا ایسی، اور وہ جب سب کو کہتا تھا نا کہ گھبرانا نہیں ہے، تو ہن آپ گھبرایا پیا، اور اس کے گھبرانے کے دن مزید آگے آتے چلے جا رہے ہیں۔ بڑی ہی سخت قسم کی زبان جو ہے وہ میاں نواز شریف نے استعمال کی ہے ان کے بارے میں، اور وہ میں آپ کو کلپ سنواتا ہوں، آپ ذرا وہ کلپ سن لیں، اس کے بعد میں آپ کو مزید تفصیلات بتاتا ہوں۔ خود وزیر اعظم کرپٹ ترین شخص ہے جو دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، جو دوسروں سے پیسے بٹورتا ہے، اپنے گھر کے اخراجات چلاتا ہے، اور پھر الزام دوسروں پہ دیتا ہے کہ وہ فلاں کرپٹ ہے فلاں۔ جی آپ نے سن لیا کہ میاں نواز شریف صاحب جو سابق وزیر اعظم ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں عمران خان کے بارے میں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کرپٹ ترین شخص ہے، دوسروں کے ٹکڑوں پہ پلتا ہے، دوسروں سے پیسے بٹورتا ہے، اور اپنے گھر کے اخراجات چلاتا ہے، اور کرپشن کے الزامات دوسروں پہ لگاتا ہے، لیکن اس کا یوم حساب آ چکا ہے اور میں اس سے حساب لوں گا۔ اچھا، یہ اب میاں صاحب میں جو کانفیڈنس آیا ہے اور یہ جو بات وہ کر رہے ہیں، تو یہ مطلب میاں نواز شریف بول رہا ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ میاں نواز شریف چہرے مورے سے ذرا بھولا جا لگتا ہے، لیکن بھولا ہے گا کوئی نہیں، وہ بڑے مطلب کیا کہنا چاہیے سمجھدار سیاستدان ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ کس وقت کس موقع کے اوپر کیا بات کہنی ہے، ناپ تول کے بولنے والے آدمی ہیں وہ۔ اس طرح نہیں ہے عمران خان کی طرح کہ جو منہ جایا کہندے گئے تو بعد یو ٹرن لے لیا، یہ والا سین نہیں ہے میاں صاحب کا۔ میاں صاحب جب کوئی بات کرتے ہیں تو اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہوتی ہے کہ وہ اتنی سخت باتیں جو کر رہے ہیں وہ آخر کیوں کر رہے ہیں۔ اچھا، پھر میاں صاحب نے یہ باتیں جو کی ہیں، وہ اب جو میرا اس پہ خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ، یہ سارے حلقے اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ میاں صاحب دے وڈے گھر نہ رابطے ہوئے۔ وڈے گھر سے مراد ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ، اور اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہوتی ہے فوج، تو وہ کہا جا رہا ہے کہ جناب میاں صاحب کے ان کے ساتھ رابطے ہو گئے ہیں بحال، اور وہ بھی چونکہ تنگ آئے ہوئے ہیں، لہٰذا میاں صاحب کو اب ایک امید بندھی ہے کہ یار ان کے خلاف نکلیں تو ذرا کو
اسٹیبلشمنٹ اگر ان کے پیچھے نہ کھڑی ہوئی اور ان کے ساتھ ان کے یعنی انہوں نے کوئی بہت ہی محبت نہ کی تھی عمران خان اوہو جو پہلے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں, تو پھر عمران خان اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکیں گے اور نئے الیکشن کی طرف سسٹم چل پڑے گا. یہ ان کا خیال ہے, اور اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ میاں صاحب اس طرح کی زبان استعمال کرنے پہ ہیں. ورنہ پہلے آپ دیکھ لیں میاں صاحب کے ساتھ اتنا کچھ ہوتا رہا, میاں صاحب نے کبھی عمران خان کو اس طرح سے ہدف تنقید نہیں بنایا. بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ ایک لانگ مارچ کیا تھا, یہ کوئٹہ سے شاید وہ چلے تھے اور پھر سندھ سے ہوتے ہوئے بلوچستان سارا پنجاب کراس کر کے, تو وہ جب اسلام آباد پہنچے تھے تو وہاں پر مولانا صاحب نے یہ کہا تھا, اور ظاہر ہے اس میں مسلم لیگ نون بھی وہاں پہ گئی تھی, بلاول صاحب بھی وہاں پہ گئے تھے, تو مولانا صاحب نے یہ کہا تھا کہ کاکا ساڑی لڑائی تیرے نال نہیں تیرے وڈیاں نال ہے. یعنی وہ کہتے تھے کہ نکے کے ساتھ نہیں, نکے کے ابے کے ساتھ ہماری لڑائی ہے. تو وہ ابا کس کو کہہ رہے تھے؟ ابا اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ لڑائی ہے. اب ابا بھی غائب ہو گیا. ذرا تھوڑا سا اس بات کو نوٹ کرے کہ ابا بھی غائب ہو گیا, اب صرف نکاح رہ گیا. یعنی جتنی تنقید ہو رہی ہے ساری عمران خان کے اوپر ہو رہی. کوئی اسٹیبلشمنٹ کے کردار کو اب مسلم لیگ نواز ڈسکس نہیں کر رہی. تو یہ بڑے واضح اشارے ہیں جس سے یہ لگتا ہے, جس سے یہ کہا جا سکتا ہے اس کی بنیاد کے اوپر کہ انہوں نے کوئی کمک ہوئے, انہوں نے پرانی محبتیں جاگیں گے اور حالات کو اس طرف کو لے کے جایا جا رہا ہے. اور میاں صاحب جو ہیں وہ اس وقت جس انداز میں انہوں نے کل بات کی ہے, یہ رات کا کلپ ہے, میڈیا ٹاک کی تھی, ظاہر ہے ٹی وی اس طرح سے نہیں چلاتے, تو یہ میڈیا ٹاک ہوئی تھی. تو میں نے مجھے اظہر جوید صاحب ہے وہاں پر دنیا نیوز کے وہ کارسپونڈنٹ ہیں, تو انہوں نے مجھے یہ کلپس بھجوائے تھے, ان سے میں نے ریکویسٹ کی تھی, ان کی طرف سے کلپس آئے تھے. وہ کلپس میں آپ کو میں نے سنواتا ہوں. ایک اور کلپ ہے بڑا زبردست میاں صاحب کا, جس میں وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بھی بڑی زبردست ہے, وہ ذرا سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. پی ڈی ایم بھی موجود ہے انشاءاللہ, شہباز شریف صاحب بھی ان کے شانہ بشانہ نکلیں گے, اور آج مریم بھی ان کے شانہ بشانہ نکلیں. آئیں اور پھر اپنے مستقبل کو بچا لیں, اپنے بال بچوں کے مستقبل کو بچا لیں. میاں صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ باہر نکلیں, اور شہباز شریف بھی ہوگا, پی ڈی ایم بھی ہے, شہباز شریف بھی نکلے گا, مریم نواز بھی شانہ بشانہ ساتھ ہوگی. تو پھر آپ باہر نکلیں, گھروں میں کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اپنے مستقبل کے لیے باہر نکلیں, اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے باہر نکلیں. جب آپ کو روٹی نہیں ملتی, کپڑے نہیں ملتے, اور آپ کا بچوں کا مستقبل جو ہے وہ طریق ہو رہا ہے, تو پھر باہر نکلو, پھر نکل کے لڑو. پھر مطلب ہے ان کا کہنے کا یہ کہ پھر آجو میدان ویکھی جائے گی. اچھا, اب یہ تو چلے ایک جذباتی سا نعرہ ہو گیا کہ لوگوں سے وہ اپیل کر رہے ہیں کہ باہر نکلیں, اور لوگ نکلیں گے بھی باہر. میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کی کال پہ لوگ نہ نکلیں, وہ نکلیں گے باہر لوگ. اور خاص طور پہ جب مریم نواز اگر کوئی جلوس لیڈ کر رہی ہوں گی تو لوگوں کی بڑی تعداد آئے گی. لیکن یہ مریم اور شہباز شریف کا ایک ٹرک پہ سوار ہونا جو ہے نا, یہ خبر ہے. یہ خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے تھے کہ میاں مریم اور شہباز شریف ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں. ویسے میری ذاتی اطلاعات بھی کچھ ایسی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کی پالیسی سے اختلاف رکھتے ہیں. یعنی وہ مریم نواز شریف ان ہاؤس چینج نہیں چاہتی, شہباز شریف ان ہاؤس چینج کے حامی رہے. اب پچھلے دن ویسے انہوں نے کہا کہ ان ہاؤس کا بھی ٹائم نہیں ہے, لیکن وہ مطلب کہنے کی بات ہو رہی ہے, کرن دی گل ہو رہی ہے. بندے نے وزیر اعظم بننے کا موقع ملتا ہوئے تو بندہ کتنے رکتا ہے یار. مطلب پرائم منسٹر آف پاکستان ہونا, 22 کروڑ کے لوگوں کا ملک کے لوگوں کا جو ہے وزیر اعظم ہونا, پھر ایک واحد اسلامی ملک جس کے پاس اٹامک پاور ہو اس کا وزیر اعظم ہونا, تاریخ ہی نہ آ جاتا نا بھائی وزیر اعظم رہا ہے. اور چودھری شجاعت سے ہے نا آج تک کہتا ہے کہ میں وزیر اعظم رہا ہوں. ظاہر ہے وہ رہے بھی ہیں, اس میں کوئی شبے کی بات نہیں. پاویں وہ مطلب 40 دنوں لے گئے سن, لیکن باہر تھے تو صحیح نا. اچھا, اب وہ یہ اختلاف ان کے درمیان ضرور ہے, لیکن ان کا ایک ٹرک پہ آگے اور چل پڑنا میرے نزدیک مریم اور بلاول کا ایک ٹرک پہ ہونا اتنی بڑی خبر نہیں ہوگی جتنی شہباز شریف اور مریم نواز کا ایک ٹرک پہ ہو کے عمران خان کے خلاف باقاعدہ طور پہ تحریک چلانا جو ہے وہ بڑی خبر ہے. اور میاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ باہر نکلیں آپ, اور مریم بھی آپ کے ساتھ ہوگی. تو ظاہر ہے مریم جو ہیں وہ ایک ایسی لیڈر ہے, انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہے. مطلب پچھلے 1-1.5 سال کے اندر انہوں نے 2 سال کے اندر اپنے آپ کو منوایا ہے, اور لوگ ان کی بات کو سنتے ہیں. وہ کراؤڈ پولر ہیں, لوگ ان کے باتوں سے انسپائر ہوتے ہیں اور ان کو پسند کرتے ہیں. یہ بالکل سچی بات ہے. کم از کم پنجاب کی حد تک تو ایسا ہی ہے. میں نے جتنا نوٹ کیا ہے کہ وہ یہاں پر تو وہ بالکل ایسا ہی ہے, اور اسی طرح سے وہ آگے نکلیں گی تو پھر لوگ ان کے پیچھے آئیں گے.
جو ہیں اپنا نواز شریف صاحب، انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ عمران خان اپنے دائیں بائیں نہیں دیکھتے، کہ وہ ان کے ساتھ نہ صرف یہ کہ کرپٹ ترین لوگ ہیں بلکہ بدنام زمانہ لوگ بھی ہیں جو ان کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دوسروں کو کہتے رہیں گے کہ فلانا کرپٹ ہے فلانا کرپٹ ہے، تو وہ کہتے ہیں وہ اصل میں جو کرپٹ ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو کرپٹ کرنا شروع کرتا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے۔ میرا بھی ویسے یہی ایک وہ ہے اپنا تجزیہ یا میرا مشاہدہ ہے زندگی کے اندر، میں نے دیکھا ہے وہ لوگ دوسروں کو فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں جو خود اپنا کام جو ہے نا انہوں نے ٹھیک نہیں کیا ہوتا، یا وہ خود انہوں نے گہتے تو ذکر کرپشن ہی ڈبے ہوتے، دوسرے کو کرپٹ کہہ رہے ہوتے ہیں تاکہ ان کی طرف کوئی نہ آئے۔ اصل بات یہ ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے بارے میں یہ تاثر جو ہے لوگوں کے اندر کہ وہ مسٹر کلین ہے، یہ تاثر اب ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اب اگر وہ مسٹر کلین ہیں بھی، میاں صاحب چلیں مطلب ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں سیاسی مخاصمت میں یہ بات کر رہے ہوں گے، لیکن اگر وہ فرض کریں مسٹر کلین ہے بھی تو پائی سی تیری ایمانداری نو چٹنا، بجلی کے ریٹ، پٹرول کے ریٹ، گیس کے ریٹ، جتنی چیزیں چلی گئی ہیں اس تو بعد پائن تسی جو مرضی ہو، آپ کو لوگ پسند اب نہیں کرتے۔ N133 کا الیکشن ہے، خیر وہاں سے تو پی ٹی بھاگ گئی، فی الحال تو ان کو امیدوار ہی کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی آزاد امیدوار کو اپنا ٹکٹ دے دیں، لیکن پتہ نہیں وہ بھی لیندہ کہ نہیں لیندہ جو حالات حلقے میں ہیں۔ تو اس کے بعد اگر ہوتی تو انہیں لگ پتہ جاتا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں، عوام ان سے کتنے شدید ناراض ہیں اور غصے میں ہیں، اور وہ ان سے اب انتقام لینا چاہتے ہیں۔ میاں صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ انتقام جو ہے نا عوام سے لے رہا ہے، اور یہی بات جو آج طے ہوئی ہے، یعنی دونوں کے درمیان اتفاق ہوا ہے سراج الحق اور کیا نام شہباز شریف صاحب کے درمیان، کہ پی ٹی آئی عوام کے لیے پریشانی، تکلیف اور انتقام کا ایک نشان بن کے رہ گئی، کہ وہ عوام سے انتقام لینا شروع کر دیا انہوں نے۔ اب یہ ساری صورتحال میں اگر میں آپ کو سم اپ کروں تو میں آپ سے یہ عرض کروں کہ عمران خان کے لیے حالات ٹف سے ٹف ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ جیسے جیسے 20 نومبر نزدیک آئے گی حالات مزید ان کے لیے ٹف ہوں گے، اور 20 نومبر کے بعد تو شاید عمران خان صاحب جو ہے نا وہ میرا خیال ہے کہ بس پرائم منسٹر رہ جائیں گے اپنے گھر تک کے، اس کے علاوہ وہ عملی طور پہ وزیر اعظم نہیں رہ سکیں گے۔ یعنی وہ ہوں گے وزیر اعظم، میں نہیں کہہ رہا کہ ختم ہو جائے گی وزارت عظمانہ دی، ہوں گے وہ وزیر اعظم ہی، دہان نو پائی وزیر اعظم ہی ہوئے گا، اچھ کر ان پا کے روز دیکھا کرے گا شیشے دیکھ کے میں وزیر اعظم لگنا، لیکن عملی طور پر ان کا کہیں کوئی اثر وزیر اعظم والا نہیں رہے گا۔ ویسے ابھی بھی کافی کم ہو گیا، دیکھیں نا معاہدہ ٹی ایل پی کے ساتھ کون کر رہا ہے، کوئی عمران خان اس پر بات کر بھی نہیں کر پا رہا، دوسروں نے بھی منع کر رہا ہے، کیونکہ اب وہ جتنا کہ وزیر اعظم رہ گیا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے جب انسان کسی کی بیساکھیوں پہ آتا ہے چل کے، تو جس لیے بیساکھیاں دا گلا کھول لیندہ تو پھر بیچارہ وہ قد چھوٹا ہو جاتا ہے نا، تو اسی طرح سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اب بہرحال حالات جو ہیں وہ اس نہج تک آ گئے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو کہ عمران خان کو ڈسکس نہیں کرتے تھے، اب انہوں نے اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دیا، اور بڑے ہی تلخ انداز میں، اور جو باتیں وہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کے پیسے بٹورتا ہے، دوسروں کے ٹکروں پہ پلتا ہے، اس کا یوم حساب آ گیا ہے اور ہم حساب لیں گے۔ یہ بہت واضح قسم کے اشارے ہیں کہ میاں دی گل کتے بڑھ گئی ہے۔ میرا تو یہی خیال ہو سکتا ہے کہ آپ کو میرے خیال سے اتفاق نہ ہو یا اتفاق ہو، دونوں صورتوں میں جو بھی ہے لکھ دیجیے گا، لیکن ذرا ڈیسنسی کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویڈیو۔